اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جی۔ سورۃ النساء کا تعارف، مقام نزول۔ سورۃ النساء جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر جو ہیں 24 رکوع ہیں، 176 آیتیں ہیں اور تقریباً 3045 کلمے اور 16030 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ نام سورۃ النساء، نساء رکھنے کی وجہ عربی میں یعنی جو ہے وہ عورت کو نساء کہتے ہیں، اور ظاہر ہے یعنی عورتوں کو نساء، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کثرت سے یعنی وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اور اسی لیے اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ النساء، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النساء کے جو فضائل ہیں ماشاءاللہ وہ کافی ہیں، چاند ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، یعنی حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ فرمایا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں یعنی آپ کو پڑھ کر سناؤ، یعنی یہ ظاہر تعجب کی بات تھی ان کے لیے کہ یا اس کو بہت بڑی سعادت، اور آپ بڑے یعنی سرپرائز ہوئے کہ مجھ سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ پڑھو، یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ پڑھتے پڑھتے سورۃ النساء کی اس آیہ مبارکہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا معنی ہے تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی، حضور نے فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف آپ فرماتے ہیں ابن مسعود کہ میری توجہ آپ کی طرف ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں مبارک، اس سے آنسو رواں دواں تھے۔ تو ایک تو اس کی فضیلت آپ اندازہ کر لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس کو اور پھر آپ یعنی رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ النساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نور بھی بہت یعنی اس میں اسی طرح سورۃ النساء، سورہ بقرہ، سورہ حج، سورہ مائدہ، تو ان کو جو ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ بہت سے اس میں علوم ایسے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، واجب ہیں، ہمیں ان کا علم حاصل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس صورت میں بھی بہت سارے احکامات ہیں، وراثت کا بھی جو علم الفرائض میں سے شامل ہے، جس سے ہم بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اسی سورہ میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بڑی ڈیٹیل سے ان احکامات کو انشاءاللہ سمجھیں گے بھی اور ان کو یعنی لرن کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے، کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں وراثت کے بھی قوانین اس کے دوسرے رکوع میں ہی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ ڈیٹیل سے ان کو پڑھیں گے اور ہم طریقہ جانیں گے کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوتی ہے، اس کے اندر کیا احکامات ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا، یعنی ہی از اے مین آف وزڈم ریٹن ان اللہ سبحانہ و تعالیٰز بارگاہ کوڈ۔
تو سورۃ النساء کے اندر جو مضامین ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون اس کے اندر یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق ہیں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ اور اس کے علاوہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا اس سورہ میں۔ نہ سمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا۔ ظاہر ہے جب تک آپ کسٹوڈین ہیں، بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتے، میچور نہیں ہوتے، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار حاجی تو ان کا مال ڈسپوز کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال نہ حق کھا جانے پر یعنی وعید بیان کی گئی، یعنی سزا، اور الرٹ کیا گیا، الارم کیا گیا، اور سزا بتائی کہ اس کا پھر کانسیکوینسز اور سزا کیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا مہر جو ہے انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق یعنی مسائل اس میں بیان، میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدے حصے مقرر کیے گئے، اولاد کے حصے مقرر، ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے یا مساہرت کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے نکاح میں حرام، ان سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے وہ بھی اس میں بیان ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ ڈس اوبیڈینٹ وومن، اس کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ تو یہ احکامات جو ہیں وہ اس سورہ میں، اسی طرح والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ بھی اس صورت میں انشاءاللہ آئے گا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، کن لوگوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، اور پھر جو ایک میریجیبل لائف یعنی میرجڈ لائف جو ہے یعنی شادی شدہ کے حقوق، رہنما اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں شادی کو خوشگوار اور اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام اس کے اندر بیان ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تکبر، بخل، ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے۔ جہاد کے بارے میں بھی حکم ہے، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، نماز خوف کا طریقہ کہ وہ کس طرح ادا کرنی ہے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی طلب اس میں کی گئی، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے جو بعد احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں، عیسائیوں اور خاص کر یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے جو گمراہ عقائد ہیں یا گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت کی جو صورت آل عمران ہے اس کے ساتھ نسبت جو ہے یا مناسبت کہہ لیں وہ کیا ہے، یعنی اس سے پہلے سورہ آل عمران تو وہ کئی طرح کی مناسبت ہے اس کے ساتھ۔ وہ یہ ایسے ہے کہ جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ النساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا، یعنی سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس صورت کی آیت نمبر جو 88 ہے یعنی 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ، یعنی وہ کچھ حالات یعنی اس کا اختتام تقوی پر، اس کے بھی آغاز میں ہی تقوی کا ذکر ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل جو نظریات ہیں یعنی فالس نظریات ہیں مختلف قسم کے، ان کا رد کیا گیا۔ تو یہ مناسبت ہے جی دونوں صورتوں میں۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
ترجمہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دی، یعنی مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو، یعنی جو رشتے ہیں ان کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ از واچنگ یو، اللہ از اوور سینگ یو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اس میں خطاب جو ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، تو اس میں خطاب ہر ایک سے ہے کہ اے لوگو، یعنی ایمان والے اور غیر ایمان والے سب سے۔ ظاہر ہے کہ موضوع جو ایسا ہے اس میں سارے ہی شامل ہیں۔ تو بنی آدم کو خطاب، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد کو، اور حکم دیا گیا سب کو تقویٰ کا حکم دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تقویٰ سب کو کیسے حکم دیا گیا؟ مسلمانوں کے لیے تو تقویٰ ہوا، لیکن غیر مسلموں کے لیے تو علماء کرام نے، مفسرین نے فرمایا کافروں کے لیے تقویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، ان کو اس میں تقوی سے مراد وہ ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان نمبر 1 فرسٹ ایمان، پھر اعمال صالح۔ اور مسلمانوں کے لیے جو تقویٰ یہاں ہے اس کو جس طرف اشارہ ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، یعنی وہ ایمان والے ہیں لیکن اب اس پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالح وہ کریں۔ ہر ایک کو اس یعنی حکم میں اس کے مطابق تقوی کا حکم ہے، اس کی کیٹیگریز، اس کے لیول کے حساب سے، یعنی وہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان ہے، کافر ہے۔ تو اس کے بعد چند چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی انسان کی جو خلقت، یعنی کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کریشن، یعنی اللہ کریشن، اس کا بتایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تمام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کریشن آف ہیومن بینگ، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے یعنی باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع، یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہی حابیل اور قابیل وہاں سے شروع ہو گیا کام، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا۔ یہاں اور بھی علماء کرام نے یعنی اس کا کہ ایک ایسا موضوع اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا، کہ ایک تو یہاں خلقت کا ذکر ہے، وہ ظاہر ہے، اس کے بعد حقوق آ رہے ہیں، اور پھر وہ شادی کا علاوہ بھی اس میں مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق۔ تو فرمایا یعنی یا ایھا الناس وخلق منها زوجها، یعنی وہ شادی، یعنی زوج، ہسبینڈ اینڈ وائف، اور ظاہر ہے اس کے اندر آپ کے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں، حقوق ہیں ایک دوسرے کے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، حقوق ایسی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں حقوق کا تعلق ہے، ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہے، ان کو بجا لانا ہے۔ تو اس سے مراد یہاں یہ بھی ہے، تو کسی پر ظلم نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ تو اسی لیے صورت میں آگے جو ہے آپ دیکھیں گے وہ حقوق کی بات ہے، وراثت کی بات ہے، وہ تمام چیزیں۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر جو بہت ہی اہم، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے جو ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ خوف خدا کا حکم دیا کہ خوف خدا کرنا، تقویٰ کرنا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اور ظلم کی ایک صورت اور وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ قطع تعلقی جو ہے، قطع تعلق کرنا جو ہے یہ منع ہے اسلام میں۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایات بھی ہیں، حدیث پاک میں بھی آیا ہے حکم، تو اس سے بچنا چاہیے، ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے رشتہ داروں سے۔ اب انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی، یہ ظاہر ہے یہاں ذکر ہوا، تو یہ بڑا سیدھا سا عقیدہ اور بڑا لاجیکل بھی ہے اور اسپرچول تو ہے ہی ہے، اور اللہ کے احکامات ہیں کہ یہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ کس طرح ہوا اس کا یہاں واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ یہ ہے
کہ آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ نے کہا کس سے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کسی چیز سے تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، پرنسپل ہے، ضابطہ ہے، سو اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے اندر وہ اربع عناصر شامل کیے گئے، تو وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جنرلی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے ہم جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم 3 مرتبہ ہاتھوں سے اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہم جب ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منہا خلقنا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تینوں پر یہ منہا خلقناکم فرسٹ، وفیہا نعیدکم 2، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی سے آئے ہو، اسی میں اب جا رہے ہو، تو منہا تارۃ اخری، اور اسی سے اٹھائے جائے گے۔ تو مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب ظاہر آگے نسل در نسل بنی نوع انسان کا سلسلہ شروع کرنا تھا، تو اس کے لیے جو مروجہ طریقہ یعنی ایک میل اور فیمیل، تو حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، یعنی آپ نیند میں تھے، تو نیند میں ہی آگ کی یعنی جو کہہ لیں کہ پسلی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت حوا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو پیدا فرمایا۔ تو اب وہ جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، اور اس طرح جو ہے وہ یعنی یہ نظام جو ہے وہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں پسلی یعنی لیفٹ یعنی ریبس سے، اب آدم علیہ السلام چونکہ سوئے ہوئے تھے، تو اب انہوں نے آنکھ کھولی تو سامنے دیکھا ہے خوبصورت حسین چہرہ۔ تو انہوں نے پوچھا آپ یعنی کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یعنی انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں عورت۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی راحت کے لیے، تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اندر ان کی طرف یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف کشش رکھی ہے ان کے اندر بھی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو طریقہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا، اور پھر وہ وہاں سے سلسلہ اولاد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تھیوری پیش کی گئی کہ انسان بندروں سے بنا ہے، پہلے بندر تھا، تو یہ سب جھوٹ ہے، فالس ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو، کیونکہ یہاں انہوں نے بڑے ویلڈ سوالات یہاں یعنی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بندر سے انسان بنا تھا تو پھر کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات ہمیں چاہیے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی۔ یہ یعنی نمبر 1 سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا؟ دیکھیں نا، بندر تو اب بھی ہیں، اگر بندروں سے انسان بنا تھا تو پھر اب کیوں نہیں؟ مطلب ہمارے علم میں تو کوئی ایسی نہیں بندر جو انسان بنا ہو، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور اسی طرح ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی۔ یہاں وہ مذاق والی باتیں، انسان بندر بنتے جا رہے ہیں، نہ شکل کے لحاظ سے، عادتوں کے لحاظ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بندر کو انسان کیوں نہیں بنایا جا سکا، اتنی لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ تو وہ تھیوری جو ہے اس پہ یہ سوالات ہیں۔ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، صرف ویسے تھیوری پیش کر کس نے یہ بنتے دیکھا تھا، کون اس کا راوی ہے، کس پرانی کتاب سے یہ بات ہمارے علم میں آئی، یہ سلسلہ شروع کب ہوا، اور کب سے بندروں پر پابندی لگی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی ضرورت نہ کرے، یعنی بندروں کے اوپر اب پابندی ہے کہ آپ نہیں بن سکتے۔ اس کے علاوہ بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بنا تھا؟ بندروں کی تو دم ہے، کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی تھی، یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی، یا گھٹ کر ختم ہو گئی؟ بہرحال یہ بہت سارے سوالات ہیں، یعنی یہ ہم پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندروں سے بنا ہے۔ اصل میں خدا کا انکار کرنے والوں نے یہ مختلف مفروضے، مختلف یعنی یہ تھیوری جو ہیں، تھیوریز وہ پیش کی، کیونکہ وہ خدا کا انکار کرتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تخلیق کا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو،
فیئر اللہ سبحانہ وتعالی، جس کے نام سے ایک دوسرے سے یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دو وہ دو، اور اس کے علاوہ فرمایا رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے، اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو۔ اب رشتہ داری توڑنے کی بڑی مذمت ہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی شدید مذمت آئی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ جو اللہ کا عہد، وعدہ، پرومس، اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں گزرتی۔ اللہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم سرور سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ فرمایا یعنی یہ یہاں قطع رحمی اور بغاوت، یعنی یہ بہت یعنی بغاوت تو آپ کو اس کی سزا ہمارے آئین میں بھی سزا کیا ہے، موت ہے، تو فرمایا اس سے بڑھ کر اور یعنی کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے بندہ معاملات درست رکھے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پکیدہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھا جو بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کو بہت زیادہ مال یعنی اس کے حصے میں آیا۔ جب وہ یتیم بالغ ہو رہا اس نے اپنا مال طلب کر چچا نے دینے سے انکار۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، یعنی یہ انکل، ماموں، چچا یہ مال جو ہے یتیموں کا، غریبوں کا وہ دیتے ہی نہیں ہیں، خود اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جسے سن کر وہ شخص یتیم کا مال کے حوالے کر دے، کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بیماریاں اس وقت بھی تھیں، آج کل بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں انفارچونیٹلی۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں، ظاہر جب وہ بالغ ہوں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا جائے، اور وہ تقاضے اور وہ اپنے حلال مال کے بدل یتیم کا مال نہ لو، ٹھیک ہے، جو تمہارے لیے حرام ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یعنی اس کا مال خود رکھ لو اور اپنا گھٹیا مال اس کو دے دو، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور یتیم کا جو عمدہ مال تمہارے لیے گھٹیا اس لیے کہ وہ حرام ہے تمہارے لیے، لہذا اس طرح نہ کرو۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی اس میں مکس نہ کر لو، پتہ ہی نہ چلے کہ یتیم کا مال کیسا ہے اور وہ اکٹھے خرچ کرتے رہو، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضہ کے کھا لینا تو بطور اولا حرام ہوا۔ اب یہ مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی اس سے کم ہے تو وہ بھی حرام ہے، تو جو بالکل ہی یعنی اس کا مال بغیر معاوضہ کے کسی وجہ سے کھا لینا وہ تو بہت زیادہ سخت حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یتیموں سے متعلق چند اہم مسائل، ٹھیک ہے جی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں ڈیفائن تعریف کر لیں۔ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اب آیتہ مبارکوں کو ہم اگر سامنے رکھتے ہوئے یہاں یتیموں سے متعلق چند اہم مسائل جو ہیں اس کو ڈسکس کر لیں، بیان کر لیں، تو ہمیں یہ صورتحال جو ہے مزید واضح ہو جائے گی۔ نمبر 1، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے، اس کو دینا چاہیے، لینا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس یعنی اس کی جو تارکہ ہے، یعنی اس کا جو مال ہے، اس کی جو وراثت ہے جو اس نے چھوڑی پیچھے اس بچے کی،
اس سے تیجا یعنی یہ جو ہم بندہ فوت ہو جاتا ہے 40واں یا فاتحہ وغیرہ خیرات کرنا سب حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے، وہ تو یتیم ہے، بالغ نہیں ہے، وہ آپ ہیں کسٹوڈین، تو آپ اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام اگر کر لیا تو کھانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کا مال، ہاں وہ جب بالغ ہو جائیں ان کو مال مل جائے تو پھر ان کی مرضی ہے۔ اب نمبر 3، ایسے موقع پر جائز جو فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثاء جو ہیں، جو اس کے بالغ خاص اپنے مال سے یعنی خرچ کریں، اگر انہوں نے کوئی کرنا ہے پروگرام دعا کے لیے، کھانا پکانا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں یہاں وہ دعوت مراد نہیں ہے جہاں جو تدفین کے بعد یا سوم کے دن پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعوت بہرصورت ناجائز ہے، کیوں خواہ اپنے مال سے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم نے تو یہاں انفارچونیٹلی یہ رسم ہی بن گئی ہے، وہ اصل میں یتیموں اور فقراء کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ہمارے تو آج کل یعنی یہ جو 40واں یا تیسرا دن یا سوئم یا کل وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں تو ہم دعوت نامے ایون بھیجتے ہیں لوگوں کو، اور پھر جناب بڑے بڑے رنگ، جس طرح شادی میں سیلیبریشن کی جاتی ہے اس طرح کھانے پکائے جاتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا۔ یہ صرف اور صرف غریب اور مساکین کو کھانا آپ کھلائیں، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام اصل مقصد ایصال ثواب ہے، وہ پڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانا تو ہم پکاتے ہیں، چلو مساکین غرباء جو ہیں ان کے پاس تو بیچاروں کو کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، تو چلو وہ آئیں گے کھانا کھائیں گے، اور جو ہے وہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کا باعث بنے گا، اور اس کے قبر کے معاملات جو ہیں وہ کیا ہوں گے جی، وہ قبر کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4 پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف 1 سے نکاح کرو، ٹھیک ہے، یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو۔ اب اس آیت کے بارے میں چند اقوال یہاں ہم کرتے ہیں ذکر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، کہ ان سے نکاح کریں گے مال ہمارے ہاتھ آ جائے گا، حالانکہ وہ ان کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، نہ کوئی ان کو پسند تھی۔ پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر، یعنی مریں تو سارا مال ہمیں مل جائے، تو یہ سارا دولت کے لیے کرتے، تو یہ طریقے رائج تھے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی سے کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اچھا یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو شاید ناانصافی ہو جائے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سب سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے حرام نکاح کرو، اور ہاں حرام کی مت جاؤ۔ یعنی وہ ایک گناہ اس کو تو سمجھتے تھے کہ یار یتیم کا مال جو ہے وہ ناانصافی، لیکن زنا جو ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ زنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بھی زنا نہیں، چلو اگر تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، مال و دولت ہے اور تم انصاف کر سکتے ہو ان میں، تو 4 تک الاؤ ہے، یعنی پرمیٹڈ ہے کہ 4 تک ایٹ اے ٹائم اگر ان کے اندر انصاف۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سائے کے بارے میں یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے یعنی ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ اب نکاح بہت کرتے تھے، انہیں بتایا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حقوق میں ناانصافی سے بھی ڈرو۔ اب جتنی زیادہ عورتیں ہوں گی لا محالہ یعنی اس میں یعنی آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ کیا پرابلم ہوگی؟ وہ پرابلم یہ ہوگی کہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، اور جب انصاف نہیں کر سکیں تو اللہ کے احکامات وائلیٹ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اب تم اگر زیادہ تھے، اب عرب کے اندر یہ 10 20 نکاح میں رکھ لیتے تھے، اب ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے،
تو حقوق جو ہے اس لیے فرمایا کم کرو، اگر تم 2 کے حقوق ادا 2 کرو، 3 کے حقوق 3 کرو، 4 کے کر سکو، میکسیمم ایٹ اے ٹائم 4 یعنی رکھ سکتے ہو، لیکن حقوق ادا کرنے ہوں گے، اگر تم نہیں تو فرمایا ایک ہی کافی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں کرتے ہیں، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرست میں ہوتی ان کے مال یعنی ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ اب نکاح سے متعلق 2 جو احکامات ہیں ان کو ہم یعنی 2 حکم جو ہیں ان کو ہم یہاں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزاد مرد کے لیے جو ہے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز، یہ تو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یعنی تمام امت کا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ ایک وقت میں یعنی تمام فقہاء کا یہ اجماع ہے، اس پر وہ ایگری ہیں کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے جائز نہیں، سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ سرکار دو علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک شخص اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے صرف 4 کو رکھو، باقی کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو، فرمایا اگر تم ڈرتے ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا تو 4 تک شادی کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ 1 سے زیادہ شادی کرنے سے تم سب کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو فرمایا 1 شادی کرو۔ تو یہ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے۔ اچھا، اس میں نئی، پرانی، کنواری یا دوسری کی متعلقہ بیوی یعنی جو طلاق شدہ ہے، بیوہ، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سے اگر آپ نے تو اس میں سارے برابر، یہ نہیں کہ کنواری ہے تو اس کو زیادہ حقوق ہیں، اور یہ وہ سارے۔ اور عدل اب کس میں کس چیز میں، دس از آلسو امپورٹنٹ، لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدل کس چیز میں کرنا بیوی کے اندر۔ نمبر 1، لباس، ایک لباس جو ایک کو دیا تو دوسری کو وہ ویسا، کھانے پینے میں جیسا اس کو دے رہے ہیں اسی طرح دوسری کو بھی دیں، یا تیسری چوتھی رہنے کی جگہ ایک جیسی جس طرح، اور رات کو ساتھ رہنے میں لازم ہے۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی دیکھا، آپ نے راتیں ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں، تو اسی طرح اس میں عدل کرنا، اگر ایک کے پاس تم 2 راتیں 3 راتیں رہتے تو دوسری کے پاس بھی اسی طرح، یہ تمام میں آپ کو یکساں سلوک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے مہر کا، ہم بیویوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں اتنا لکھوا دیا، اتنا کر دیا، بعد میں ہیلے بہانے بس اس طرح، تو فرمایا یہ ان کا حق ہے، ان کو خوشی خوشی ادا کرو۔ ہاں اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دے یا اس میں سے کچھ آپ کو دے دے خرچ کرنے میں، کیونکہ اب وہ مالکہ ہے اس کی، وہ پھر اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اس کو اس کا حق جو ہے وہ دینا ہے۔ اب مہر سے متعلق چند مسائل، مہر کی مستحق عورتیں ہیں، ان کو ان کے سرپرست، لہٰذا اگر سرپرست نے مہر وصول کر لیا ہو تو، اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ مہر وہ عورتوں کے باپ یا سرپرست لے لیتے ہیں، وہ پھر آگے دیتے ہی نہیں ہیں، تو عورت کو دینا چاہیے، اصل میں اس کا حق ہے۔ مہر جو ہے بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر کے، یہ اس کا شرعی حق ہے، خوشی خوشی میں دے رہا، اللہ نے حکم دیا مجھے اس لیے دے رہا، یہ نہ ہو کہ بوجھ ہو یار یہ کیا ہے۔ مہر دینے کے بعد زبردستی انہیں تنگ کر کے واپس لے جائیں، اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ آپ کو واپس کر دیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، ان سے اچھی بات کہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو،
اب یہ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ احکام ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے، ان کا مال تمہارے پاس، وہ بچے ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ ان کو آپ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سارا مال ضائع کر دیں، جس جگہ خرچ کرنا ہے وہاں نہ کریں، کوئی ان سے لے لے. تو فرمایا یہ جب تک وہ بالغ میچور نہ ہو جائیں، آپ کسٹوڈین ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں اور ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے، لہٰذا اس لیے اپنے پاس رکھیں، جب وہ بالغ ہو جائے، میچور ہو جائیں تو ان کو ان کا مال جو ہے وہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اب یہاں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ مال کی بہت اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے والے ہیں، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو. البتہ ان سے اچھی بات، اگر آپ سمجھتے کہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کے یعنی جو ان کا مال ہے یتیموں کا، ان میں سے ان پر خرچ کر سکتے ہیں آپ، اور وہ پریشان نہ ہو. مثلا ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، لیکن جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، کیا ہے، تاکہ وہ اطمینان سے رہیں. تو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا، لیکن ان پر اگر آپ خرچ کرتے ہو تو ان کو بتاؤ کہ تمہارا مال ہے اور تمہارے اوپر ہی ہم خرچ کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سے دیں، اگر آپ کے اچھے کھاتے پیتے ہیں، آپ کے پاس آسانی ہے تو آپ خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب ملے گا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے. بھائی جب تم اس کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ یتیموں کے حوالے سے بہت اہم واضح احکامات اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں. چنانچہ فرمایا جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ان کی سمجھداری کو آزماتے ہو، جس کی ایک صورت یہ ہے، کیا ہو سکتی ہے وہ سمجھداری آزمانے کی، کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کیسے خرچ کر دیے، تھوڑا مال دے دیجیے تمہارا مال، دیکھو کیا خرچ، کہاں خرچ کرتے ہیں، صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، یہاں واقعی ضرورت ہے، تو ان کو تاکہ ان کو آزماتے رہو. جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے یعنی بالغ ہو جائیں تو اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو، اگر دیکھو کہ میچور ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ اپنے مالی معاملہ اچھی طرح یعنی چلا سکتے ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یہاں تک ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص ایک چاند ہدایات دی جا رہی. وہ کیا ہیں؟ فرمایا یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو، ان کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں ان کے مال واپس کرنا ملا، جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال کھا جاؤ. یہ حرام، یعنی تو ٹھیک ہے جب تک جوان ہوتے ہیں کھا لو جتنا کھانا ہے، جو بچے گا دے دیں. فرمایا یہ حرام ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. مزید ہدایت کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو، یعنی وہ اچھا کھاتا پیتا ہو، یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے. اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے، یعنی کم سے کم اگر وہ نہیں کر سکتا. آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا جب تم یتیم کے مال کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر کیا کرنا، وٹنس بٹھا لینا اور اچھے طریقے سے گواہوں کے سامنے، یعنی تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا فساد نہ ہو. یہ حکم مستحب ہے، یہ کر لینا چاہیے. ویسے بھی نارمل ہم لین دین میں بھی ہمیں لکھ لینا چاہیے گواہ وغیرہ تاکہ پرابلم نہ ہو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے. مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنا. اب یہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، اس میں آپ جب تک تو دنیا میں ہیں زندہ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کسی کو دے جائیں زیادہ، کسی کو کم دے جائیں،
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس کا نہیں ہے۔ جب مر گئے پھر آپ کا حکم نہیں چلے گا، پھر قرآن و حدیث کا حکم چلے گا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اسی کے مطابق تقسیم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہمیں وہ احکامات آئیں گے کہ اس کا تقسیم کا طریقہ کار، کس کو کتنا حصہ اور کتنا جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں بھی موت کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے جی میں وصیت میں لکھ رہا ہوں تو یہ اتنا نہیں، وہ وصیت میں اکارڈنگ ٹو دا اللہ سبحانہ وتعالی احکامات میری جائیداد کو تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں تو ہمیں پرٹیکولرلی یہ احکامات یعنی یہ ول بنا کے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ پرابلم نہ ہو، کیونکہ وہاں تو اسلام نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہاں تو سارا حصہ بیوی کو چلا جاتا ہے، ادر وائس ورثہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات بڑے اہم ہیں اسلام کے مطابق، یہ علم الفرائض میں سے یعنی اٹ از کمپلسری فرض۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کی وراثت میں سے حصے ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے جو ہے یہ ظلم و ستم ان سے ختم کیا اور ان کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا یہ ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں بھی ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ہے، بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ یعنی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار یتیم مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، ان سے اچھی بات کہو۔ بڑی اچھی بات یہاں یہ اہم مسئلہ۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار آ جائیں، جن افراد کا وراثت میں حصہ، ان کا بیان تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اگلے رکوع میں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں اور محتاج افراد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی وراثت تقسیم سے پہلے مال میں سے کچھ دے دیا کرو، اور ان سے اچھی بات کو جیسے یہ کہ یہ مال تو در حقیقت وارثوں کا حصہ، لیکن تمہیں ویسے ہی تھوڑا سا دیا گیا، یوں ہی ان کے لیے دعا کر دی جائے، یعنی ان کو تھوڑا بہت حصہ ان کو بھی دے دیا کرو، غریب مسکین۔ اب وراثت تقسیم پہلے غیر وارثوں کو دینا، یہ یعنی یہاں بیان ہوا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ عام لوگوں کو پتہ۔ اس آیت میں غیر وارثوں کو مال سے کچھ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے نا، اس کا کیا مسئلہ؟ یہ دینا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، یہ دینا مستحب ہے، یہ فرض نہیں، نہ بھی دیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میراث تقسیم تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، پھر یتیموں سے تقسیم کر دیا، کہا رعایت نہ ہوتی تو میں یہ سب خرچ اپنے مال سے کرتا۔ تو وہ چونکہ قرآن پاک کی آیت میں تھا کہ وہ ان کو بھی دے دیا کرو، تو انہوں نے بھی ایسا عمل کیا کہ چلو قرآن پر عمل ہو جائے گا، یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح در منصور میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، اسی یعنی وراثت کے مال۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑی فقیہہ تھی کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا، وہ ٹھیک کیا یعنی انہوں نے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے بارے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سبحان اللہ، یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یعنی دیکھیں یتیم رہ جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے، مومن جو ہے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے، وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی آپ چیز اپنے کسی دوست کو، کسی یعنی اپنے کولیگ کو، اپنے مسلمان بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو اپنے لیے تو آپ جو ہے جناب وہ $20-30 کی شرٹ خرید لیں، اس کے لیے $2-3 والی خرید لیں کہ کوئی نہیں یار چلو، تو یہ منع کیا گیا اس طرح۔ اور میں جو چیز تمہیں یعنی وہ آپ کو جو شرٹ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی پسند سے مراد یہ آپ اس کو تھرڈ کلاس میں یار یہ تو میں پہنوں گا ہی نہیں اس قسم کی شرٹ، تو خود جناب تو آپ جو پہنے اور اس کو کہ چلو یار یہ دوست کو دے دیتے ہیں، یہ بڑا یعنی یہ منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، جو یعنی کامل مومن نہیں بنتا وہ۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ چیز اگر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ سمجھیں کہ کل کو ہو جائے تو آپ ایسے کریں گے کہ میرے بچے جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو، تو اس میں بھی فرمایا کہ یتیموں کی پرورش ایسی کرو کہ جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں،
ان کی پرورش سے مراد اس آیت کریمہ میں کہ اخلاق کی بہترین تعلیم دو، وہ انہیں سکھاؤ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح یعنی معاملہ کرنا ہے، اور ان کو آداب سکھاؤ، اور ان کو تعلیم دو جس طرح تم اپنے بچوں کو یعنی تربیت کرتے ہو، ان کے سرپرست ہوتے اسی طرح ان کے ساتھ بھی، تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وہ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، یہ اب کنسیکوینسز ہیں، وہ تو اپنے پیٹے میں صرف اور صرف آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے، آف کورس جہنم میں جائیں گے۔ تو بڑے واضح انداز میں یہاں بیان کر دیا گیا کہ اگر تم ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، اللہ کے احکامات کو وائلیٹ کرو گے اور یتیموں کا مال کھاؤ گے تو یہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر ان کا کیا ہے، آگ، یعنی آگ بھرتے ہو، ان کا مال اصل میں آگ بن جائے گا تمہارے لیے۔ اب حدیث مبارکہ میں جو وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ہم کچھ یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے سرکار دو علیہ وسلم فرمایا قیامت میں ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون لوگ؟ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ، تو فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات حضور نے ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے یعنی ناحق کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار شخص ایسے جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ نمبر 1 شرابی جو ہے، شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے۔ نمبر 2 سود کھانے والا، اور نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ تو آپ اندازہ کر لیں اب یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت سے اس کے حرام ہونے کا بیان۔ افسوس، صد افسوس، کوئی بندہ اس پر غور نہیں کرتا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ دن رات دنیا کے معاملات میں ہمارے اوپر جو احکامات لازم ہیں نہ ان کو ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم لرن کرتے ہیں، نہ ہم یعنی توجہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر جب علم ہی نہیں ہوگا تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ بڑا اہم قرآن مجید نے اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حدیث مبارکہ نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب یتیم کی اچھی پرورش کے بارے میں بھی حدیث مبارک حضرت سحر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں اشادہ کیا، یعنی بالکل قریب قریب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ جو لوگ الحمدللہ مدارس کے اندر یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں، ان کو وظیفہ دیتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی فرمایا کھانے کی ذمہ داری لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ گناہ شرک ہو سکتا ہے، جب سب توبہ نہیں کرے گا کبیرہ گناہوں سے، تو فرمایا اس کی بخشش اللہ فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سب سے اچھا گھر وہ جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ واضح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم، رحمت عالم، سرور جانو،
جان عالم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے یتیم کے سر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگایا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، تو فرمایا اس کے لیے ہر بال کے بدلے ہاتھ رکھا، یعنی وہ لٹرلی یہ بیان کرتا ہر بال کے اس کا ہاتھ جہاں سے گزرا نیکیاں ہی نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یتیم کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس کی کفالت کرنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرمودات پر، ان احکامات پر، ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔